الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح من تزکا صدق اللہ العظیم۔ کل کا ہمارا ٹاپک بھی یہی تھا، لیکن وہ حاضری کے وقت، بیان کے وقت کچھ آواز کا تھا، تو اس لیے دوستوں نے کہا کہ اس پہ دوبارہ بات ہونی چاہیے۔ یہ ویسے تو بڑا وسیع ٹاپک ہے، لیکن دنیا شارٹ کٹ کی طرف جا رہی ہے۔ جو چیز کثرت سے انسان دیکھتا ہے تو اس کا ذہن، اس کا مائنڈ، اس کا اندر باہر اس کا عادی ہو جاتا ہے۔ تو چھوٹی چیزوں کو اس لیے کوشش ہوتی ہے کہ تھوڑے وقت میں زیادہ سے زیادہ چیز کو اس میں سمویا جا سکے۔ اللہ رب العزت توفیق دیتا رہے اور ہم اپنی کوشش جاری رکھیں۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں نا، اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم اذاں لا الہ الا اللہ۔ قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ بے شک وہی کامیاب ہے جس نے اپنا تزکیہ کر لیا، خود کو پاک کر لیا۔ اب خود کو پاک کرنے سے مراد ظاہری پاکیزگی نہیں ہے، باطن کی پاکیزگی ہے، قلب و باطن کی طہارت ہے۔ دنیا میں کامیابی کے اپنے اپنے معیار ہیں، لیکن اگر حقیقت کی نظر سے دیکھا جائے تو کوئی کتنا بھی کامیاب ہو، آخر اس نے رب کے ہاں پیش ہونا ہے۔ اگر کوئی مسلمان ہے، اس کا بھی عقیدہ ہمارا تو ہے ہی، اگر کوئی ہندو ہے تو اس کا بھی عقیدہ ہے، عیسائی ہے تو اس کا بھی عقیدہ ہے، یعنی کو کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہے تو ان کو پتہ تو ہے نا اپنے مالک کے یہاں پیش ہونا ہے۔ اب کوئی چیز اگر بنائی جاتی ہے تو اس کے خالق کو بہتر پتہ ہوتا ہے کہ یہ ہے کس طریقے سے، اس کو کیسے چلائیں گے تو بہتر رہے گا۔ اب پوری کائنات، یہ دنیا ہماری تو ایک چھوٹا سا ایک ذرہ ہے پوری کائنات کے سامنے، تو اس کائنات کو تخلیق کرنے والا یہ اعلان فرما رہا ہے کہ ایک بات یاد رکھو، کامیاب وہی ہوگا جو تزکیہ نفس کر لے گا۔ ہر ایک بندے کا اپنا اپنا معیار ہے، اور آج کل معیار ذرا زیادہ الٹ گئے ہیں۔ جو زیادہ دولت کما لیتا ہے کہتے ہیں یہ کامیاب ہے، جو شہرت حاصل کر لیتا ہے وہ کہتے ہیں کامیاب ہے۔ لیکن رب کائنات نے فرمایا کہ نہیں، یہ بات نہیں ہے، کامیاب وہی ہے۔ اور بھی بہت ساری جگہوں پہ فرمایا گیا، قد افلح المومنون، 18واں پارہ، پہلی 10 آیات، اس میں مومنین کی نشانیاں بیان کی گئی۔ قد افلح المومنون، بے شک مومن کامیاب ہے۔ اگر امیری، دولت، کامیابی ہوتی
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ دولت کمانے کو ترجیح دیتے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور دیکھ لیں، پھٹے پرانے کپڑے، اور کمال یہ کہ لاکھوں مربع میل کے حکمران. یہ ہم جیسوں کے لیے تھا. اصل بات یہ تھی، یہ ہم جیسوں کے لیے تھا کہ ہمارے وقت، ہم پر ایک وقت آئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے ابھی. اگر کوئی یتیم ہو جائے تو آج روتا ہے، آ جاتا ہے رونا، لیکن اگر اس نے حوصلہ دینا ہو تو نبی کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے. ابھی آپ کی آمد اس دنیا میں تشریف ابھی نہیں لائے تھے آپ کے والد کا سایہ سر سے اٹھ گیا تھا. یہ ہم جیسوں کے حوصلے کے لیے ہے. تھوڑی عمر ہوئی تو والدہ کا سایہ سر پہ اٹھ گیا. حضرت عبد المطلب آپ نے پالا، ان کا سایہ بھی سر سے اٹھ گیا. آپ بھی اس دنیا سے تشریف لے گئے. تاکہ ہم کو تسلی مل سکے. تو اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ دولت کما لینا کامیابی کا نہیں ہے. اب دولت کی بھی تو قسمیں ہیں نا. کوئی ظاہر کی دولت کماتا ہے جو کبھی کسی کی ہوئی نہیں ہے، آتے ہیں کماتے ہیں چلے جاتے ہیں، ہر ایک کا مقدر اس کے ساتھ ہے، اس کو مل ہی جانا ہے. انسان توکل سے خالی ہو چکا ہے، چلتا رہتا ہے، اس کے ساتھ کمیاں بیشیاں ہوتی رہتی. کچھ لوگ عزت کو، کچھ طاقت کو. یزید بھی سمجھتا تھا تخت ہے میرے پاس، حکومت ہے میرے پاس، میں بڑا کامیاب ہوں. وقت نے ثابت کر دیا کہ اس سے ناکام بندہ ہی کوئی نہیں آیا دنیا میں، اس سے بدبخت بندہ ہی کوئی نہیں آیا دنیا میں. مولا حسین کے ساتھ چند لوگ تھے، 72 آدمی تھے. اس وقت یہی لگتا تھا کہ آپ تنہا ہیں، حق نہیں چھوڑا. دوستو بات یہ ہوتی ہے کہ حق کو پکڑ لو. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. یہ بہت پیاری پیاری آیت ہے. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو. وَلَا تَفَرَّقُوا، کسی جماعت کی سب سے بڑی خاصیت یہ ہوتی ہے کہ آپس میں اتنا پیار محبت ہو، اتنا لگاؤ ہو کہ ایک کے درد ہو تو سب کو درد محسوس ہو رہا. وہ جماعت ہے اور وہ کامیاب ہے. کل بھی میں نے عرض کی تھی، میری ایک ناقص رائے کے مطابق عبادت ساری کی ساری ہے ہی حقوق العباد. حقوق العباد میں اگر بندہ سچا ہے، حقوق اللہ میں کمی بیشی ہوئی تو معاف کر دے گا. لیکن اگر حقوق العباد میں اس پہ، تو وہ بندوں سے ہی معافی مانگنی پڑے گی. حقوق اللہ بھی سپورٹ کرتے ہیں حقوق العباد کو. اس لیے انسان کو اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لینا چاہیے. اب یہ اللہ کی رسی، یہ ایک لمبا ٹاپک ہے. کچھ قرآن کو لیتے ہیں، کچھ حدیث کو لیتے ہیں، کچھ کہتے ہیں. ہمارے پیر و مرشد فرمایا کرتے تھے، جب آپ بیعت کیا کرتے تھے فرماتے تھے یہ بھئی اللہ کی رسی ہے، پکڑ لو. جمیعا ولا تفرقوا،
اور آپس میں پیار محبت اختیار کر لیں۔ محبت کا درس ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں آ کے محبت کا درس دیا، اور اس محبت سے انسان کو تزکیہ نصیب ہوتا ہے۔ بہت سارے طریقے، تو یہ نہیں کہ مین چیز جو قرآن جس پہ زور دیتا ہے، جس پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابہ کرام نے، اولیاء اللہ نے جس بات پہ زور دیا وہ ہے کہ اندر کی صفائی ہو جائے۔ اتوں تویں لتاں گوڈے تے تیرے اندر رہی پلیتی، رب دے نال بھی دنیا دارا 420 تو کی، یعنی من کی پاکیزگی ہونی چاہیے۔ تن اجلا من میلا بگلے کا سا بیت، یاسو کاغ بلو جو باہر بھیتر ایک، کہ تن اجلا یعنی اوپر سے بڑا صاف پاک ہے، من میلا بگلے کا سا بیت، اس سے تو کوا اچھا ہے، کم از کم پتہ ہے کہ نقصان دے گا تو اس سے بندہ بچاؤ تو کرتا ہے، منافقت تو نہیں ہے نا، جیسا اندر ہے ویسا باہر ہے، جو ظاہر میں ہے وہی باطن میں ہے، اور ظاہر و باطن یکساں ہو ہی تب سکتا ہے جب اندر پاکیزگی آ جائے گی۔ بلکہ بزرگوں کے کام تو اس طرح کے رہے، کوئی کر کے تو دکھائے، اس طرح کے رہے، ظاہر میں خود کو اچھا دکھایا ہی نہیں۔ تو مین چیز جو ہوتی ہے جس کا معیار قرآن نے دیا کامیابی کا، وہ تزکیہ ہے۔ قد افلح المومنون، مومن کے لیے کامیابی ہے۔ کس مومن کے لیے؟ من تزکا، اس مومن کے لیے کامیابی ہے جس نے تزکیہ کر لیا۔ اندر بغض ہے، اندر حسد ہے، اندر کینہ ہے، اندر اناد ہے، اندر ریاکاری ہے، بہتان لگائے جاتے ہیں، ایک دوسرے کی عزتیں اچھالی جاتی ہیں، یہ کیا ہے یہ؟ جس کو جو تزکیت کی طرف سفر کرتا ہے نا، اس کو تو اپنے اندر جھانکنے سے ٹائم ہی نہیں ملتا، وہ تو اپنے اندر ہی جھانکتا رہتا ہے، مجھ میں یہ بھی کمی ہے، مجھ میں یہ بھی کمی ہے، مجھ میں یہ بھی کمی ہے۔ دوسروں کی طرف دیکھنے کا اس کے پاس وقت ہی کدھر ہوتا ہے؟ من میں ڈوب کر پاجا سراغ زندگی، میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن، ان کو کہاں ٹائم ہے؟ اپنے سے نگاہ ہٹے گی، اپنے عیبوں سے تو کسی کے عیب دیکھیں گے نا، اور کسی میں کوئی عیب ہوتا ہی نہیں ہے، اگر ہے وہ اللہ جانے اور اس کا بندہ جانے۔ تو اصلاح وہی لوگ پاتے ہیں، کامیاب وہی لوگ ہوتے ہیں جو اپنے اندر کی اصلاح کرتے رہتے ہیں۔ سارا کچھ کر کے اللہ کے حضور پیش ہوں گے تو ادھر کیا جواب دیں گے؟ کس لیے بھیجا؟ دنیا میں دھوکہ دے لیا، اس کو دھوکہ دے لیا، اس کو دھوکہ دے لیا، باتیں بنا لیں، وہ صحیح وہ غلط، یار رب کو کہاں سے دھوکہ دیں؟ اس لیے بزرگان دین نے ہمیشہ تزکیہ نفس پر زور دیا ہے، جو آج کل نہیں دیا جاتا۔ تزکیہ نفس کی بڑی بات نصیب ہو جائے تو یہ ریاضت و مجاہدہ اور ذکر و فکر سے نصیب ہوتا ہے، نگاہ مومن سے نصیب ہوتا ہے، نگاہ پاک کرتا ہے۔ اس کی بہت ساری مثالیں ہیں، لمبا ٹاپک ہے۔ حضرت سلطان باؤ فرماتے ہیں ایسا مرشد کامل ہوئے جو دھوبی وانگ چھٹے ہو، ایسا مرشد کامل ہوئے جو دھوبی وانگ چھٹے ہو، جیسے دھوبی کپڑے کو مارتا ہے پٹک پٹک کے میل نکل جاتی ہے،
پاکیزگی طہارت، اور جب اندر پاکیزہ ہوگا تو سوچ پاکیزہ ہو جائے گی، جب سوچ پاکیزہ ہوگی تو پھر انسان کے اندر نور آئے گا۔ اللہ کے نور سے، اللہ سے کیوں دور ہیں ہم؟ اللہ کے نور سے کیوں دور ہیں؟ سوچ ہی پتہ نہیں کدھر اٹکی ہوئی ہے، اور وہ نفس کی اصلاح سے ہوتا ہے۔ اس گھوڑے کو لگام ڈالنے کی ضرورت ہے، اس گھوڑے کو اپنے قابو میں کرنے کی ضرورت ہے۔ بے لگام گھوڑا ہوگا تو وہ جہاں مرضی تم کو لے جائے گا، اگر لگام ڈالی ہوگی تو پھر وہ سواری کر کے تم اس پہ سفر کرو گے۔ اس گھوڑے کو لگام ڈالنے کی ضرورت ہے، اور اس کو لگام ڈالنا خالہ جی کا باڑہ نہیں ہے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی فرماتے ہیں کہ میں نفس کی حقیقت کو نہیں جان سکا، اینڈ تک نہیں پہنچ سکا، دو چیزوں کے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور نفس۔ خالہ جی کا باڑہ ہے، یہ تو وہاں مارے گا انسان کو جہاں پانی بھی نہیں ملے گا۔ نہ رب عرش مولا ڈٹھا، نہ رب خانے کعبے، نہ رب علم کتابی ملیا، نہ وچ محرابے، تیرتھ گنگا تھی مول نہ ملیا، پینڈے مارے بے حسابے، جدہ مرشد کامل ملیا، باہو چھٹے کل حسابے۔ بات تو اس پہ سواری کرنے کی، پھر اپنے حساب سے چلے۔ اس کو لگام ڈالنے کے لیے اس کی پہچان ضروری ہے، پہچان نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں۔ پہچان پہچان والوں سے ملتی ہے، ایسے پہچان تھوڑی ملتی ہے۔ اس کے لیے ربط ہونا چاہیے ان کے ساتھ، جو پہچان کر گئے ان کے ساتھ کوئی تعلق ہونا چاہیے، پہچان والوں کے ساتھ۔ وہ بتائیں گے ان کی خاصیتیں، کیونکہ وہ اس کو جانتے ہیں بڑے اچھے طریقے سے۔ ان کے سامنے نہیں بولتا، کیونکہ وہ راز آشنا ہیں، وہ رازدان ہیں۔ جو راز جانتا ہو، ایک دوست کا راز جانتا ہو تو دوست اس کے سامنے نہیں بولتا بھائی میرے راز جانتا ہے۔ اللہ الصمد، وہ رازدان ہے، وہ بتاتے ہیں راز کو، راز حقیقی کیا ہے، نفس کی حقیقت کیا ہے، اللہ کی حقیقت کیا ہے، وہ بتاتے ہیں جنہوں نے جان چکے ہوتے ہیں جو، اور کیونکہ انہوں نے اس کو نفس کا تزکیہ کیا ہوتا ہے، اس لیے فرمایا نا من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے نفس کی پہچان کی اسی نے رب کی پہچان کی، یعنی رب کی پہچان نفس کی پہچان۔ تو یہ کوئی سبق پڑھاتا ہی نہیں ہے، اس میں تھوڑا سا مجاہدہ کرنا پڑتا ہے، تھوڑا سا گزرنا پڑتا ہے ذرا، اس لیے کوئی کیوں بتائے، اس میں بلے بلے نہیں لبتی، واہ واہ نہیں ملتی، ہاں اللہ ملتا ہے، یار ملتا ہے، یہ یار کے شدائی لوگوں کا رستہ ہے۔ ہاں ہاں، وہ تو یہ ہوتا ہے صاحب کہ آئی جان شکنجے اندر تے جیوں ویلنے وچ گنا، رو آکھے اج رو محمد اج رویں تے منا، یہ چیز ہوتی ہے۔ ہاں ہاں، لیکن پھر اگر کسی کا ساتھ ہو، سایہ ہو، تو پھر کچھ بھی نہیں ہوتا مالک کی طرف سے، رحمت ہی رحمت ہے۔ کسی کا لڑ پکڑا ہوا ہو اس رستے میں، کسی کے سائے، جھنڈے کے سائے نیچے ہو، پھر کوئی نہیں ہوتا، وہ احتیاط سے گزار دیتے ہیں، یہاں سے ادھر گزر جو، یہاں سے ادھر گزر، وہ رستہ بتاتے رہتے ہیں، وہ احتیاط سے گزار دیتے ہیں، اور وہی گزار سکتے ہیں جو گزر کے گئے ہیں، جو خود نہیں گزرا اس نے کسی کو کیا گزارا۔ اللہ رب العزت آسانیاں پیدا فرمائے، سب پہ خیر فرمائے، ہمیشہ اپنی پناہ میں رکھے، اور اپنے پیاروں کا صدقہ تزکیہ نفس نصیب فرمائے، یہ بڑی بات، تزکیہ نفس نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔